رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے، لہجے کو جوئے آپ کی وہ نین نوائی دے، لفظوں کو حرف حرف کا بہنا سنائی دے، دل کو لہو کروں تو کوئی نقش بن سکے، تو مجھ کو کرب ذات کی سچی کمائی دے، میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں، تو مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے، مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید نعمان الحق آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آج کی شب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کا اور ہمارا تعلق کبھی منفرد ہے، کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا ذریعہ یہ سیٹلائٹ، یہ ٹیلی ویژن اسکرین، شاید کبھی کبھار احساس کے ان سانچوں میں ڈھلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے گرد و پیش میں ان بکھری ہوئی کہانیوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سناتے ہیں کہ جو کبھی کسی غریب کی بے بسی، کبھی کسی مجبور کی مجبوری، کبھی کسی ایسے شخص کی لاچاری کہ جو باوجود اس کے کہ وہ صبح تا شام اپنی کوشش میں مگن رہتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ وسائل پیدا نہیں کر پاتا کہ جس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایک بہترین انتظام کر سکے۔ اس نظام کہ جس نظام کے اندر ایک شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے تو دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے کہ پیٹ بھرنا تو دور، وہ شاید اس نعمت تک پہنچ بھی نہیں پا رہا، وسائل سے کہیں زیادہ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے اندر اور ان گرداب میں گھرے گھرانوں اور ان سے وابستہ افراد کے لیے جب ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایسے ادارے نظر آتے ہیں جو کہیں نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو ان تمام کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ گرتوں ہوئے کو تھامیں، جو چاہتے ہیں کہ جن کے چہروں پر غم ہے ان کے غموں کا مداوع کریں، جن کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ان کی مسکان لوٹانے کی کوشش کریں۔ تو پھر ہماری اگر نظر پڑتی ہے تو ان چنیدہ اداروں میں سے ایک چنا ہوا ادارہ کہ جس کی نسبت رب کی بارگاہ میں مقبول ولی کامل خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس لقب خواجہ غریب نواز سے ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہ جس نے اپنی نسبت کے تحت غریبوں کو نوازنے کی کوشش کی، اور جب نسبت اتنی خالص ہو تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ تاثیر بھی ہوا کرتی ہے، اور اس تاثیر کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ سال تھا 2004 کہ جب اس ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا، سال آیا 2005، ملک خداداد پر افتاد آ پڑی، ہر طرف جہاں دیکھیں ہر کوئی پریشان حال نظر آیا۔ کشمیر کی وادیاں تھیں، خیبر پختونخوا کے وہ سنگلاخ چٹانیں اور پہاڑ کے جن پر بسنے والے بے گھر ہو چکے تھے، زلزلے نے ان کو ایک
ایسی مشکل سے دوچار کر دیا تھا کہ نہ سر پر آسمان نہ زمیں اپنی، لیکن ایسے میں ان کے دکھوں کو مداوا کرنے کے لیے ہراول دستے کے طور پر جو ادارہ ان تک پہنچا اور ان غربا کی امداد کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ سکا، اس کا نام تھا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ یہ کہانی یہیں نہیں رک جاتی۔ سال تھا 2010، پھر اسی طرح سے 2022 کا سیلاب، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی حال میں ہو اور اس نے اگر پکارا ہو تو اس شخص تک، اور کئی ایسے احباب ہیں کہ جن کے بنا کہے بھی پہنچا ہے یہ ادارہ اور اس ادارے سے وابستہ رضاکار، کیونکہ ان کا انداز ہی نرالا ہے۔ ایک منفرد انداز کے مالک ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے اور ان کی تکالیف کا مداوا کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، حیات و ممات کے درمیان کئی ایسے شعبہ جات ہیں جو کہیں کھانا کھلانے کے حوالے سے ہوں، کہیں پیاسوں کو پانی پہنچانے کے حوالے سے ہوں، کہیں بے گھروں کو گھر دیتے نظر آتے ہیں، کہیں دسترخوان سجاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں ان غریب گھرانوں میں جو بچیاں اپنے جہیز کی منتظر ہیں، مالی مشکلات کا شکار والدین ہیں، شادی نہیں کر پا رہے، ان کی شادیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں کسی کو جو بے روزگار ہے اس کو برسر روزگار کرتا نظر آتا ہے یہ ادارہ۔ تو یہ ادارہ کئی شعبہ جات میں کام کرتا نظر آتا ہے اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے اندر ایک فعال کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اسی ادارے کے اس پلیٹ فارم سے آج کی شب ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا، اور فقط صرف اتنی درخواست ہوگی کہ وہ ماہ جو ماہ ذوالحج ہے، کہ جس ماہ میں رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے قائم کی کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور اپنے پیارے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب کی راہ میں قربان کرنے نکلے، لیکن رب کی منشا ہی اور تھی، اور رب نے اپنے نبی کے اس عمل کو سنت بنا کر حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے والی تھی کہ اسی وقت رب کی جانب سے ایک مینڈھا آ گیا، اور وہ ذبح عظیم کہ جس کی یاد میں پوری دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانان عالم 10 ذوالحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس واجب کو ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اس واجب کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک حسن اہتمام ہے جو ہمیں ہمارے آقا و مولا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا کہ کیا انداز ہو جب آپ گوشت حاصل کریں تو اس گوشت کی تقسیم کا طریقہ بھی سکھایا، اور اسی طریق کو، اسی سنت پر عمل پیرا یہ ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے پاس آج کی شب حاضر ہوا ہے کہ اس ملک کے خداداد کے کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں بسنے والے ایسے ہیں جو قربانی کرنے سے قاصر ہیں، جن کے لیے شاید اس عید کے موقع پر عید اس بنا پر ہوتی ہے کہ انہیں سال بھر کے بعد وہ گوشت میسر آتا ہے جو سال بھر ان کی پہنچ سے دور نہیں بلکہ بہت دور ہے۔ تو ان کی پہنچ میں اس گوشت کو پہنچانے میں مدد کیجیے، اور اس کا طریقہ کار کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ تمام چونکہ اپنے پیاروں کے نام سے اپنا واجب ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے نام سے، اپنے دوست، احباب، آل، اولاد، بہن بھائی، ہر کسی کے حوالے سے آپ قربانی کرتے ہیں، تو جہاں قربانی کا آپ نے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کے اندر اہتمام کیا ہے، یقیناً آپ غربا میں بھی تقسیم کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ میں
کئی ہزار اور لاکھ ایسے غربا ہیں کہ جو اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں اور جن کی آس اور امید خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے. تو آئیں کیوں نہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاتھ تھام لیں اور قربانی کے اس سفر میں آپ ایک گائے کا حصہ لے لیں, آپ ایک بکرے کی قربانی پیش کریں. چاہیں تو آپ ایک مکمل گائے اپنے گھرانوں کے 5 6 7 افراد کو مشتمل کر کے اور ایک گائے کی قربانی کر لیں. اور طریقہ کار بہت آسان ہے کہ ایک گائے کا حصہ فقط 18,000 روپے کا متقاضی ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کل قیمت ہے 1,26,000 پاکستانی روپے اور بکرے کی قربانی کی قیمت ہے 32,000 روپے. آپ لوگ ان رقوم کو کیسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی وہ تمام تفصیلات موجود ہیں. میں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اسے دہرائے دیتا ہوں کہ UBL بینک ہے. آپ UBL بینک کی کسی بھی پاکستان کے اندر موجود برانچ میں جائیں اور وہاں پر جا کر آپ تحریر کریں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور اس میں اکاؤنٹ نمبر ہے 010484330. یہ اکاؤنٹ نمبر آپ تحریر کریں اور اس کے ساتھ اس اماؤنٹ کو ڈپازٹ کر دیں. اگر آپ ایک قربانی کا حصہ شامل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 18,000 روپے رقم ہے اور اگر ایک مکمل گائے تو 1,26,000 روپے رقم ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرے کی قربانی کی جائے اور اس قربانی کا گوشت تقسیم کر دیا جائے ان غربا میں, ان یتامہ میں, ان مساکین میں, ان سفید پوش گھرانوں میں جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے, تو اس کے لیے آپ کی جانب سے رقم ڈپازٹ کی جائے گی 32,000 روپے. ناظرین, اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر ہم تک اس رقم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا IBAN نمبر ہے PK78UNIL 0007101048430. اور اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.kgnwt.org وزٹ کریں اور آپ کو وہ تمام تفصیلات وہاں پر میسر آ جائیں گی کہ جس کے ذریعے سے آپ آن لائن ڈونیشنز کر سکتے ہیں. آپ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ٹیلی فون نمبرز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر موجود ہیں. اگر آپ جس نام سے بھی قربانی کے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کا نام تحریر کریں, اس ڈپازٹ سلپ کا اسکرین شاٹ لیں اور اسکرین شاٹ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. اور نمبر ہے آپ کے لیے 0092331192 اور آخر میں 022 کی جگہ 23 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. 2 نمبرز آپ کی آسانی کے لیے موجود ہیں. اگر آپ ہمارے اسٹوڈیوز کی ٹیلی فون نمبرز پر کال کر کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں ان سے آپ اس حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا ترغیب دلانے کی نیت سے آپ یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی نیت سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ شامل کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 00922132728765. کراچی سے باہر بسنے والے افراد 021 کا استعمال کریں گے اور پاکستان سے باہر رہنے والے افراد جو ہیں وہ 009221 کا اضافہ کریں گے اور اس ٹیلی فون نمبر کو ڈائل کر دیں گے. یونیورسل ایکسس نمبر ہمارا ہے 00922111546984. یہ تمام ناظرین وہ تفصیلات ہیں جو یقیناً آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوں گی اور آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر مستقل بنیاد پر آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے. میں اپنے اس ایوان سے میرے بہت محترم اور معزز پینل کے جو ہمارے پہلے شریک ہیں, آپ الحمدللہ رب تبارک و تعالی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں جو جس سعادت سے آپ کو سعید فرمایا وہ یقیناً لائق تحسین بھی ہے اور لائق تقلید بھی. آپ بیروت سے گلوبل یونیورسٹی سے آپ نے PhD کیا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی کتب پر تحقیقی مقالہ آپ نے تحریر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے آپ کی تحقیقات کا یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و محترم عالم نبیل فاضل جلیل محترم جناب ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب. مظہر اقبال شامی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا. آپ ساتھ ساتھ جامعہ کراچی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر بھی اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے
اس پلیٹ فارم کا اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کا اکثر حصہ ہوتے ہیں. محترم جناب جاوید میمن صاحب ہیں, معروف سماجی حوالہ بھی ہے آپ کا اور صحافتی حوالوں سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے. سر آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت محترم مہمان شناخواہ ہیں. مہمان میں انہیں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ دوسرے شہر سے, حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. محترم ابصار رحیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ابصار بھائی بہت شکریہ. آغاز رب عظیم کے بابرکت نام سے, اور پھر ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز علماء کرام سے گفتگو سے کریں گے. تو حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار, اور اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, إلا الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا, دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں, یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا خاک ہے, تیرے شکوے کرے یا رب, تعجب ہے کہ پھر بھی رہے لطف و کرم تیرا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا
کسی نے پوچھا حضور سے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب ابصار رحیم صاحب بارگاہ رب العالمین میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، بات علم کی اور عمل کی۔ شاعر کہتا ہے کہ تشنہ علم ہوں کیا اس کے علاوہ مانگوں، پیاس جو دل کی بجھا دے وہ صحبہ مانگوں، فکر لو دینے لگے ایسا اجالا مانگوں، مدحت شاہ مدینہ کا سلیقہ مانوں، مدحت شاہ مدینہ کا سلیقہ مانگوں، اور علم کی شمع رہے فن میں جلا دے یا رب، روشنی حرف کے دامن میں سجا دے یا رب، روشنی حرف کے دامن میں سجا دے یا رب۔ ناظرین کرام، علم کی بات اور علم کے ساتھ اس عمل کی بھی بات کہ جو ہمیں ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ وہ رب کہ جو رب العالمین اس نے ہم تمام پر مبعوث فرمایا، اپنا محبوب رحمت للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کا یہ خاص کرم اور کرم بالائے کرم کہ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں، کیا یہ شکر ادا ہو پائے گا کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اس امت میں ہم تمام کو خلق فرمایا، اور خلق فرما کر آج کی شب ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رب کے محبوب علیہ السلام کی ثنا و توصیف بھی بیان فرمائیں، اور آپ کے خلیل، رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کریں کہ حضرت اقبال نے حضرت اسماعیل کے حوالے سے فرمایا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ آداب فرزندی اور یہ خوبصورت انداز کہ والد کا امتحان کہ رب نے اپنے خلیل کو خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، اور رب کے خلیل نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ بیٹا جو منتوں مرادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ کہ جو بڑھاپے کی اولاد، رب کریم کا کیا خوبصورت حسن انتظام کہ اس نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں اپنے خلیل کو جب مقبول کیا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس عمل کو دنیا بھر میں بسنے والے اور تا قیامت آنے والے مسلمانان عالم کے لیے واجب کر دیا کہ وہ قربانی کے اس فریضے کو سر انجام دیں۔ ناظرین کرام، پروفیسر جناب ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے میں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آغاز میں گفتگو میں ایک حوالہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے، ہم جب قربانی کو دیکھتے ہیں تو فلسفہ قربانی، ایک تو قربانی کا فلسفہ حقیقتاً ہے کیا، اور کیا جس انداز سے اس امت پر اس قربانی کو باقاعدہ فرض کیا گیا ہے، کیا یہ تصور ہمیں دیگر امتوں میں بھی اس سے قبل ملتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔
غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، واہ 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 نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل۔ تو آپ نے قربانی کے حوالے سے بات کی، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے، اور خالق کائنات نے اس امت کو یہ عظیم فریضہ عطا فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی، ذبح عظیم کے بدلے میں خالق کائنات نے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ تو ایک تو ہم قربانی کرتے ہیں، صوفیاء کی نظر میں اگر ہم قربانی کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ بھی فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے اور ان کو یہ مقام مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک فرائض و واجبات اور حرام چیزوں سے اجتناب اور نوافل کی کثرت نہیں ہوگی، اس وقت تک تصوف کے اس مقام پر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر جتنے بھی صوفیاء کرام ہوں، سب قربانی ادا کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب قربانی کیا کرتے تھے ان تمام صوفیاء کی سوچ اور فکر یہ ہوتی تھی کہ جب ہم قربانی کے جانور پر چھری چلائیں تو ہماری ایک سوچ تو یہ بھی ہو کہ ہم اپنے نفس کو بھی ذبح کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ اور یہی صوفیاء کا اصل پیغام رہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جانور کو تو ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی نیت ہو کہ ہم جانور کو ذبح کر کے اپنی سوچ کو پاکیزہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہمارے اندر کیا چینجنگ آ رہی ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے اس امت پر قربانی کو فرض کیا، اس امت کی یہ شان و عظمت ہے، یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ابھی ان کی تقریباً عمر 83 ایئرز ہے، اور بعض میں ہیں کہ 87 ایئرز، اور خالق کائنات نے اس عمر میں انہیں بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ رب کریم نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں سمجھدار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فلسفہ قربانی آپ نے پوچھا، یہ فلسفہ قربانی کیا ہے، اسی طرف میں آ رہا ہوں۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ ماذا تَرَىٰ۔ بچپن سے ہم فلسفہ قربانی سنتے آ رہے، لیکن جتنی بار آپ فلسفہ قربانی کو سنتے ہیں تو مزید جذبہ ملتا ہے، مزید ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مزید اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر جائیں۔ یقیناً ہم گوشت تو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن سے اب تک ہم نے فلسفہ قربانی کو سنا، لیکن ہر بار اس فلسفہ قربانی کو سن کر ہمیں ایک مزید جذبہ اور ایثار کا ایک عظیم وہ ہمیں پیمانہ ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب کریم نے قرآن کریم میں اس حکایت کو ذکر فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا بنی۔ اچھا، یہاں پہ عربک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسے تصغیر کہتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے اے میرے بیٹے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے لیے کیا عظیم لفظ انتخاب فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے ان لوگوں میں پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ آج تک تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کون اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے شہزادے کو لٹایا اور پھر آپ نے جب چھری چلانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے ایسے
خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم العون انت یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تم تو بہت ہی اچھے اور زبردست نیکی کے کام میں مددگار ہو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے وہ عظیم قربانی دی کہ آج اگر میں جیسے نکل رہا تھا تو راستے میں جانور پر نظر پڑی تو یہی قرآن کریم کی آگے جو آیت آ رہی ہے سلام علی ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، رب کریم نے ان پر سلامتی بھیجی۔ اور 25 لاکھ کے قریب حجاج کرام جو قربانی کے جانور ان کی طرف سے ذبح کیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ گویا کہ بے ساختہ زبان سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عظیم ایسی قربانی قد صدقت الرؤیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے رب کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر وہ مینڈھا بھیجا اور پھر آپ نے اس کے گردن پر چھری چلائی، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا اور رب کریم نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی الہی ہوتے ہیں، تو اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی اولو العزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور کیا عظیم لفظ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ذبح عظیم کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لی۔ اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ فلسفہ قربانی دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص، ہمارے اندر چینجنگ آئے اور ہم جو قربانی کریں تو شو آف کرنا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد کسی کے جانور کو حقیر دکھانا مقصود نہ ہو کہ بھئی تم اتنے سستے جانور لے آئے، میں تو اتنا مہنگا نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کی رضا حاصل۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب نے ہماری ایک تو رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اور ناظرین جب قربانی کی بات ہو رہی ہے تو قربانی، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرمائیے گا، کہ لفظ قرب سے ہے، اور جب قرب کی بات ہوتی ہے تو قرب رب نے جن جن اپنی چنیدہ بندوں کو عطا فرمایا، جس طرح سے اصفیاء کرام، اولیاء عظام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے رب کا قرب پا گئے۔ اور یہ قرب پا کس طرح گئے؟ جس طرح حضرت نے ابھی نشاندہی فرمائی کہ جب جانور پر چھری پھیری جا رہی ہو تو وہ چھری صرف وہیں نہیں پھیری جا رہی ہوتی، بلکہ اپنی انا کو بھی قربان کرنا مقصود ہونا چاہیے، اپنے نفس کو بھی قربان کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تمام انداز قربانی کا نہیں ہوگا تو آپ کی قربانی وہ خالصتاً رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ وہ ایک شاعر انہوں نے فرمایا تھا نا کہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ تو انداز تھوڑا سا، کیونکہ ناظرین کرام فی زمانہ جو ماحول اور معاملات اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں، یقیناً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان تمام اناؤں کو قربان کر دیں، اپنی لغزشوں کو کم کرنے کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو بہت سادہ رکھیں، ان بچوں کی طرح ہو جائیں جو لڑیں، کچھ بھی کریں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک مسکراہٹ کے تبادلے سے، ایک چھوٹی سی کسی بھی تحفے کے تبادلے سے دوبارہ سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بچوں کی طرح ہو جاؤ، کہ بچوں کی خصلتیں پالو گے تو یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالکل سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضرت تھوڑا سا ایک یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے گا کہ جو اصفیاء کرام کا ایک طریق رہا، مطلب انبیاء علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے تابعین، اور پھر یہ صوفیاء کرام کا جو طریق حضرت خواجہ غریب نواز کا بالخصوص رہا، تو وہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور کو کس انداز سے
اور پھر اس کی تقسیم بالخصوص جو مقصود ہوا کرتی ہے کہ جس طرح ہماری کوشش ہے کہ جو غربا، سفید پوش اور ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے گوشت کا حصول، ان کے لیے اس کو آسان کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اس پلیٹ فارم کا نام ہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ہے، تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بات آ رہی ہے تو بالکل ان کا بھی انداز یہی رہا کہ وہ آپ جو شریعت مطہرہ، چونکہ صوفیہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کو فالو کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کہیں کہ طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت مطہرہ کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا انداز یہی رہا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات رہی، اور وہ گوشت کی تقسیم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے اور ایک فقراء کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے، تو صوفیہ کرام حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یقیناً یہی انداز رہا کہ آپ غریبوں کو خاص طور پہ آپ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور آپ ایک اہم چیز یہ دیکھیں کہ انسان اپنے لیے تو جی لیتا ہے، کمال یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا نفع پہنچایا کہ آپ دیکھیں کہ 90 لاکھ ہندو آپ کے ذریعے مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ صوفیاء کرام کا انداز کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور خاص طور پہ قربانی کے سلسلے میں یہی تھا کہ ان کو کسی طریقے سے خالق کائنات کی رضا کے قریب کر کے اپنے مریدین کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ازروع شرع، جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق وہ قربانی ادا کریں۔ نہیں، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی۔ ہمارے درمیان ہمارے محترم جاوید میمن صاحب بھی موجود ہیں۔ جاوید بھائی، آپ تو سماجی حوالوں سے اور پھر بالخصوص خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم ہو، تو آپ تو ہر اول دستے کے طور پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ سماج میں جو اس وقت ایک بڑا اتار چڑھاؤ اس لحاظ سے نظر آ رہا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک توازن ہوتا ہے، وہ توازن میں بگاڑ آیا ہوا ہے۔ امیر ہے تو امیر تر ہے، غریب ہے تو بیچارہ غریب تر ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے سماج کے اندر ضرورت ہے اس چیز کی کہ جہاں پر آپ اپنا حصہ کم کر دیں اور غربا کا حصہ بڑھا دیں؟ اور ایسی کوئی مثال بھی آپ کی نظر میں ہو تو ضرور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بھائی ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر شامی صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی قربانی اور اس کے اغراض و مقاصد پہ، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اصل تو وہی چیز ہے کہ آج فی زمانہ ہمیں جو معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے شہروں کے جو حالات ہیں، دیہاتوں کے تو بہت عرصے سے اس طرح کے حالات تھے، لیکن آج جو شہروں کے ہمارے حالات ہیں تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اکنامیکل طور پہ بالکل تباہ حال ہیں، اور قربانی کرنے والا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیچارہ پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اور جو طبقے تو دو رہ گئے ہیں۔ دیکھیں اب ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوئر کلاس ہے، مڈل طبقہ تو تقریباً سمجھ لیں بفر ختم ہو گیا وہ بیچارہ، وہ ختم تو نہیں ہوا، ختم موجود ہے، لیکن اس کی جو پوزیشن جو ہے نا بڑی خراب ہو گئی۔ تو جو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی حصہ لے لیتا تھا، لیکن اب وہ نیچے لوئر کلاس میں آ گیا ہے، تو ان کو آپ سنبھالنے کے لوئر کلاس تو دیکھیں ہمیشہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، لیکن ہمارے جو مڈل طبقہ جو چند سالوں سے جو صورتحال ہے اس میں وہاں آ گیا ہے کہ ہمیں بہت سارے نیچے، لکیر سے نیچے بہت سارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جن کے لیے ہمیں قربانی کرنا۔ ابھی میں سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں کہیں کل پرسوں ہی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے ایک مثال مانگی، تو وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا تم 40 لاکھ کا بیل لائے ہو، تم 4 لاکھ کی 10 گائے کر لو تو بہت اچھا ہو جائے گا، گوشت بھی کافی ہو جائے گا۔ کہنے پاپا ہم تو جو ہے 40 لاکھ کا بیل ہی کریں گے۔ تو مقصد لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں، پرانے لوگوں کا ذہن ہے کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں کوانٹٹی نہیں، مثلا اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے ایسا کام کرنا چاہیے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ ہے کہ ان کی تو
بات ہی کچھ اور تھی، وہ تو اپنا سب کچھ بھی دے دیتے تھے، یعنی ان کے حصے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ایک حصہ یا 3 حصے والی بات نہیں تھی، اگر کوئی آ جائے تو وہ اپنا اور چیزیں بھی نکال کے دے دیتے تھے۔ تمام ہمارے بزرگان دین کا یہ وتیرہ رہا، اور وہ ماشاءاللہ اس کو ہم بھی دیکھیں، ہم اس کو فالو ہی کر رہے ہیں نا، آج یہاں بیٹھ کے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بھی اسی کو فالو کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آج فی زمانے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو مڈل کلاس اور لوئر طبقہ ہے اس کے لیے بہت سارا کام کرنا ہے۔ چاہے قربانی تو ایک چیز ہے، اب اس مہینے ہی ہے، پھر باقی 11 مہینے بچتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا ٹرسٹ تو اس میں مختلف چیزوں میں کام کرتا ہی رہتا ہے، اور کچھ بھی پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام شعبوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہم مختلف ادوار پہ جمع ہوتے ہیں، مختلف چیزوں پہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ باتیں کرتی رہتے ہیں۔ لیکن آج قربانی کا سیزن ہے، ہمیں قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، اور چیزوں کی بھی قربانی ہے۔ ہمیں اپنے انا کی بھی قربانی دینی ہے، ہمیں اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہے، جان کی بھی قربانی، ہمارے معاملات کی بھی قربانی دینی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں تب تو قربانی ہے، ورنہ جانور پہ جیسے شامی صاحب نے کہا کہ چھری پہننے سے تو قربانی نہیں ہو جائے گی نا، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن مثال کے طور پہ دل اور اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اخلاص کی جو بات کی جا رہی ہے کہ خلوص بنیادی طور پر وہ بہت اہم ہے۔ لیکن فی زمانہ ہم جس یہاں رہ رہے ہیں اور جو حالات سے گزر رہے ہیں جس طریقے سے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلیں۔ اچھا، یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ تقریباً آپ 20 سال سے قریب اتنا عرصہ ہو گیا، جی پورے 20 سال مکمل ہو رہے ہیں اس برس۔ تو دیکھیں نا، اب دن بدن سسٹمائز کام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مثلا جو چیزیں ان کو پتہ ہے، ان کے گراؤنڈ ریئلٹی ان کے پاس، لوگ کارکن ان کے موجود ہیں۔ دیکھیں نا جو ہمارے ویژولز ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے باقاعدہ کہ جانور کتنے فربہ جانور، خوبصورت جانور، اور ماشاءاللہ سے جس رقم کے ساتھ، تو ایک انسان اگر فی زمانہ مہنگائی کا جو عالم ہے جس کے اندر کم و بیش 30-35 ہزار سے کم کا کوئی ایک حصہ نہیں مل رہا ہے آپ کو، تو وہاں پر آپ کے پاس ایک سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اپنا جو حصہ ہے وہ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ اب مثال کے طور پہ کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ 2-3 گائے کر سکتا ہے، تو اپنے ایک گائے کا حصہ یہاں دے سکتا ہے۔ ہاں درست، کوئی 7 حصے کر رہا ہے وہ 2 حصے دے سکتا ہے، کوئی 4 حصے کر رہا ہے وہ 2 حصے یہاں دے سکتا ہے۔ تو یہ تو جو توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل ہر چیز میں ہم سسٹم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کمپیوٹرائز ہم سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اس طرف آنا پڑے گا کہ ہم کم سے کم مطمئن تو ہوں کہ میں نے جو قربانی کی، میرا حصہ جو میرے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے باقی کسی کو دیا وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا۔ نہیں دیکھیں، میں ناظرین کی اس حوالے سے جاوید مومن صاحب آپ نے بہت اچھا اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی، اور میں اس حوالے سے بتاؤں ناظرین کرام، پاکستان کے ان چنیدہ اور چند پلیٹ فارمز میں سے ہے کہ جو باقاعدہ علماء کرام کی زیر نگرانی اس پورے قربانی کے عمل کو پہلے روز سے اور تیسرے روز غروب آفتاب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میک شور کیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا حصہ جس کے نام سے ہے باقاعدہ وہ تمام نام اور ان کے نام سے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے افراد ہیں جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ہمیں کوئی غریب نہیں ملا، ہمیں کوئی سفید پوش نہیں ملا، ہمیں کوئی یتیم مسکین ایسا نہیں ملا کہ جس کو اس کی ضرورت ہو۔ تو آپ کے لیے ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر ہمیں مختلف حوالوں سے یہ خوشخبری بھی سناتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے مفلوق الحال افراد بھی کسی بستی میں بستے ہیں، اور وہاں پر ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پر رہنمائی فرمائی، ہمارے ساتھ گئے اور جا کر وہاں پر تقسیم کیا۔ تو ہمارے رضاکار اور ہمارے افراد باقاعدہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ باتوں کی حد تک، بلکہ عملاً وہ میدان عمل میں اس انداز سے نظر آتے ہیں کہ جا کر ایک ایک شخص کی داد رسی اور اس تک اس کا حصہ بہت دیانتداری اور ایمانداری سے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جن احباب کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ اس کھانے کو تیار کیا جائے اور اس کی تیاری کے لیے جو اجزاء درکار ہیں وہ بھی وہاں پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دسترخوان سجتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر یہ مسائل ہے
کہ لوگ کھانا نہیں بنا سکتے تو ان کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کھانا، دسترخوان سجائے جاتے ہیں، چاہے آپ پنجاب میں دیکھ لیں، چاہے آپ سندھ میں دیکھ لیں، یا دیگر اور صوبوں اور شہروں میں دیکھ لیں۔ میں علامہ صاحب ایک جو بنیادی طور پہ سماجی حوالہ انہوں نے پیش کیا، اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کا ایک بیل خرید لیا جائے، صاحب استطاعت ہے، اس کی جیب بھی اجازت دے رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے کے حساب سے، اس رقم کے حساب سے خرید لیا جائے، یا 4 لاکھ کے حساب سے 10 بیل، تاکہ گوشت کو مزید وافر مقدار میں ہو، مزید اور غربا تک پہنچایا جا سکے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، یا اس چیز کی حوصلہ شکنی ہو اور اس کی جگہ اس عمل کو مطلب اس کے لیے ترغیب دلانی چاہیے؟ بالکل اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں شریعت مطہرہ کو فالو کرنا چاہیے، درست۔ اور اس میں کیا ہے، احادیث طیبہ میں جو مفہوم ملتا ہے کہ قربانی کا جانور سب سے افضل وہ ہے کہ جو فربا ہو اور زیادہ قیمت والا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے دور میں جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، تو میرا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے یہ ہے کہ جہاں ہم 1 کروڑ کا ایک جانور لا رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی رانی آ گئی ہے مارکیٹ میں، یا کوئی 50 لاکھ روپے کا کوئی راجہ مل رہا ہے، تو اس طرف جانے کے بجائے اگر ہم اس سوچ کی طرف آئیں کہ بھئی ایسا جانور خریدیں جو فربا ہو لیکن غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو۔ مثلا آپ اگر 1 کروڑ کا ایک جانور لے رہے ہیں یا 50 لاکھ کا ایک جانور لے رہے ہیں تو گویا کہ یہ گوشت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن یہی اگر آپ چند جانور لے آتے ہیں 50 لاکھ، تو مثلا آپ 10 لے آئیں، 20 لے آئیں، تو اس سے زیادہ گوشت ہوں گے اور زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا، اور زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا اور زیادہ نام پہ بھی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ، بالکل۔ تو یقیناً یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ورنہ آج کی جو صورتحال ہے، ہم بعض اوقات مہنگے جانور لے آتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہماری واہ واہ ہو، ہمیں تو یہ اجازت نہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں۔ اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی بالفرض کوئی اگر 50 لاکھ کا لے آئے تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، یا ہمیں شریعت مطہرہ کی جانب سے اجازت نہیں کہ ہم بدگمانی کریں بھئی یہ واقعی اپنی واہ واہ کے لیے لے کے آیا ہوگا۔ ہمیں حسن ظن ہی قائم کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ جہاں مہنگے جانور خرید بہت زیادہ، ایک ہے کہ آپ مہنگے جانور خریدیں جو قیمتی ہوں اور فربا ہو، بالکل اس بات کی طرف جائیں، لیکن ترجیح اور کوشش یہ ہو کہ آپ جہاں 1 کروڑ یا 50 لاکھ کے یا 40 لاکھ کے ایک جانور لے رہے ہیں، تو آپ کی اولین ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رقم میں زیادہ جانور لے کے غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ نہیں، آپ نے درست رہنمائی فرمائی۔ اچھا، ضمناً ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف انداز کے فتنے بھی جنم لے رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں، خاص کر اس میں کئی افراد ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ ایک نظریہ نکالا ہے کہ جی جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی تکلیف نہ پہنچے، اس کے بدلے آپ صدقہ کر دیں۔ دوسرا، اس میں ایک اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ روپے کا ایک جانور لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنی قربانی کو جو قربانی کرنی ہے، کیا یہ بھی اس کے اندر ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ 4-5 لاکھ روپے کا ایک جانور لے لیں یا 8-10 لاکھ کے جانور لے لیں، بقایا جو رقم ہے اس سے کچھ ایسے غربا گھرانے کہ جن کو روزگار کے مسائل ہیں ان کے لیے کوئی روزگار کا انتظام کر دیں؟ کیا یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں طریقہ کار تھوڑا سا یہ رہنمائی فرما دیں، کیونکہ یہ سوال بارہا پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس جانب لوگ اکثر کہتے ہیں ایک جانب فتنہ نظر آتا ہے اور ایک جانب تھوڑی سی ایک نظر آتا ہے کہ سلسلہ کے کچھ مصلحت بھی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے کہیں پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں کوئی فتنے اٹھیں اور وہ یہ کہیں کہ بھئی کیوں قربانی کر رہے ہو، یا یہ کہنا کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، کہ میرا مذہب انسانیت ہے، تو لہٰذا ایسا کریں قربانی کے جانور کو ذبح نہ کریں، اور ایسا کریں کہ آپ ڈائریکٹ وہ رقم صدقہ کر دیں۔ نہیں، ہمیں قرآن کریم اور سنت کو فالو کرنا ہے، اور مسلمان وہ قرآن و سنت کا پابند ہے، وہ حضور کی تعلیمات کا پابند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دن
جانور کے خون بہانے سے افضل اور بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کر دے، اربوں روپے صدقہ کر دے، لیکن وہ جانور قربان نہیں کرتا تو اس کا وجوب ادا ہی نہیں ہوا، وہ گناہگار ہی رہے گا، اگرچہ وہ غریب ہو۔ اب ایسے موقع پر غریب یاد آ جائیں، ارے دین اسلام صرف قربانی ہی کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ دین اسلام ایک بہت ہی وسیع ترین سوچ رکھنے والا مذہب ہے، جو اپنے پیروکاروں کو صرف ایک دن کے لیے غریبوں کی شادی کے لیے نہیں کہتا، یا غریبوں کے ساتھ ہمدردی صرف ایک دن نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ملتی ہے۔ آپ اگر بات کریں نبی کریم علیہ السلام کی، تو حضور سے بڑھ کر کوئی بھی محسن انسانیت نہیں ہے۔ جب بھی احسان کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلے ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جن کو دنیا محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جانوروں سے محبت فرماتے اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا خود حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ اگر جانور کو تکلیف ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام بالکل جانور کو ذبح کرنے کی ترغیب نہ دیتے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی، اور کریم آقا نے کیا خوب فرمایا، حضور نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یذبح فلیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جانور کو ذبح کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ چھری تیز کر لے تاکہ اس کی تکلیف، تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو خود جانوروں کا احساس ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام یا دین اسلام کے بارے میں غلط کانسیپٹ رکھنا، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ یہاں پہ اس بات کو یاد عرض کرتا چلوں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ سسکیاں لے رہا تھا، رو رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فجاء رجل من الانصار، ایک انصار میں سے ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا الا تتقی اللہ فی البہیمہ، جانوروں کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اس جانور نے مجھ سے یہ شکایت کی، فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جانور نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ تم اس کو چارہ کم دیتے ہو، تھکاتے بہت زیادہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو ہم قربانی کے جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان پر بچوں کو بیٹھا کے سواری نہ کروائیں، بلکہ جانور کا ادب بھی رکھیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کریں، اور ان کے کھانے پینے کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ آفس پہ جا رہے ہیں اور جانور کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بلکہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسی حدیث کے ذریعے آپ کو وہ پیغام مل رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رقم صدقہ کر دیں، یاد رکھیں اگر وہ شخص غنی ہے تو وہ صدقہ کرنا، اس میں دو صورتیں بن جائیں گی۔ اگر وہ غنی ہے تو اس کا وجوب ہی ادا نہیں ہوا، وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اگر وہ اربوں روپے بھی صدقہ کر دے وہ اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہی رہے گا۔ اور اگر وہ فقیر ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرے۔ نہیں، بہت مفصل انداز سے اور بہت بہترین انداز سے ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب نے رہنمائی بھی فرما دی، اور مجھے اس چیز کا قوی امکان ہے کہ یقیناً ان تمام کی ضرور تشفی اور تسلی ہو گئی ہوگی کہ جو اس نظریے کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلاتے پھرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آقا و مولا علیہ السلام کے فرمان عالی شان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو حکم فرما دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رب کی حکم پر ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو جو میرے رب کو مقبول ہے، جو میرے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقبول ہے، ناظرین اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹیلیتھون کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی جانب سے قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک حصہ 18,000 روپے اور ایک مکمل گائے 1,26,000 روپے کی رقم درکار ہے، جو یقیناً آپ لوگوں نے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مختلف افراد کالز وغیرہ کر کے اپنے ان حصوں کو شامل کروا رہے ہیں۔ آپ تمام ان حصوں کو شامل کرواتے ہوئے جائیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ نیم ہے اور UBL بینک ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے 01048430
اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن آپ ہماری ویب سائٹ www.kgnwt.org پر آپ جائیں، وہاں پر جا کر ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی پیمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک وقفہ آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے۔ یہ وقفہ آپ کی جانب سے دی جانے والی ڈونیشنز یا جو قربانی کے جانوروں کی مد میں آپ رقم ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس میں نہیں آ رہا۔ یہ وقفہ صرف آپ کے اور ہمارے درمیان ہے۔ وقفے سے جب واپس آئیں گے تو مزید کچھ ایسے سوالات ہیں جو سماج کے حوالے سے ہیں، جو کچھ قربانی کے حوالے سے ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام ہم سے اسی انداز سے جڑے رہیں گے۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی